میرے مولا فرماتے ہیں جب کوئی یہ سوال کرے کہ تیرا امام کیوں نہیں آتا تو اسے ایک ہی جواب دینا، تیرے عمل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تیرے عمل کی وجہ سے۔ اس حدیث کی تھوڑی وضاحت کروں۔ ظہور دو طرح کے ہیں، ایک ہے ظہور عام، جب مولا آئیں گے ہر کوئی امام کو دیکھے گا۔ ایک ہے ظہور خاص، یعنی صرف امام آپ کو نظر آئے آپ کے عمل کی وجہ سے۔ یعنی اب اگر ظہور خاص میرے اوپر نہیں ہو رہا، میں شیعہ ہوں، نمازی ہوں، مجلسی ہوں، ماتمدار ہوں، لیکن ابھی تک میں نے آقا کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے میرا کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے زہرا کا لال نظر نہیں آتا۔ جیسے مولانا نے یہ روایت پڑھی، مسجد کا مؤذن غصے میں آیا کہ مولانا فیس ہم دیں، بلائیں ہم، اور بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ ہمیں۔ کہ آج کے بعد ہمیں مسجد میں آپ کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا کہتے ہیں مسجد سے چلا گیا۔ رات کے 2 بجے یہی مؤذن میرے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی کہ مولانا معاف کریے گا، آپ سچ کہہ رہے تھے، اگر امام زمانہ نہیں آتے ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے گالیاں دے کے مجھے نکال دیا، اب معافی مانگنے آئے ہو؟ کہ مولانا جیسے رات کو گھر گیا، سو گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں امام زمانہ کا ظہور ہوا، جگہ جگہ امام کی آمد کی خوشیاں ہیں، شیعہ جوق در جوق امام سے ملنے جا رہے۔ میں بھی مولا سے ملنے گیا، جیسے مہدی زہرا کی زیارت ہوئی میں نے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، میں نے مولا کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ہر شیعہ کی خواہش ہے کہ مولا میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ میں نے کہا مولا میری بھی خواہش ہے، کب اپنے بابرکت قدموں کو میرے گھر میں لے آتے ہیں؟ امام نے کہا جب وقت ملے گا ہم آئیں گے۔ کہ تب میں چلا گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہے کافی دن گزر گئے، اچانک ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ کہتا ہے جیسے میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ زہرا کا لال امام زمانہ دروازے پر موجود ہے۔ میں نے کہا مولا گھر میں تشریف لے آئیے۔ مولا جیسے گھر میں آئے میں نے امام کے لیے کرسی کو لگا دیا، مولا کرسی پر تشریف فرماؤ۔ میں نے کہا مولا پانی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، کیا لاؤں آپ کے لیے؟ امام نے فرمایا مؤذن بیٹھ جا۔ ایک مرتبہ امام نے میرے سارے گھر کے سامان کو دیکھا۔ مؤذن یہ بتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی۔ زبیر وہ تھا جب علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں سب سے پہلے اس نے تلوار نکالی کہ لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور تم خاموش کھڑے ہو۔ لیکن یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جب مولا خلیفے بنے امام نے فرمایا زبیر جو پہلی 3 خلافتوں میں تم نے پیسہ جمع کیا، علی کو حساب دو تم نے کہاں سے جمع کیا؟ جب اسلام آیا تھا تو امیر نہیں تھا، آج تیرا مکے میں بھی گھر ہے، مدینے میں بھی گھر ہے، مصر میں بھی گھر ہے، تم نے اتنے گھر بنائے کہاں سے؟ اس نے کہا مولا حساب لوگے تو ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ جنگ جمل کو بپا کیا گیا کیونکہ علی نے حساب لیا تھا۔ امام نے کہا اے مؤذن تیری تنخواہ کتنی ہے؟ آج مومن 20,000 کی تنخواہ ہو اور گھر کے دروازے پر 20 لاکھ کی گاڑی ہو، دنیا والے تو عزت کریں گے، امام زمانہ پوچھیں گے تم نے پیسہ کہاں سے لایا؟ دنیا والے دنیا کو دیکھ کر عزت کرتے ہیں، لیکن تیرا مولا تیرے اندر و اطاعت کو دیکھ کر عزت کرتا ہے۔ امام نے کہا اے مؤذن تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کہا مولا اتنی 20,000 تو بھی تھی، اتنا سامان اتنی تنخواہ میں تو نہیں آ سکتا۔ اپنے آقا سے جھوٹ بولتا کہ مولا ادھر ادھر سے کا حکم امام ہے خیرات میں دے۔ مولا جان قربان، سامان کی حیثیت کیا ہے؟ دے دیا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی میرے گھر میں آئے، امام نے میری بیوی کو باطنی نگاہ سے دیکھا، کہا اے مؤذن اپنی بیوی کو طلاق دے۔ مولا 17 سال کا ساتھ ہے، کیسے طلاق دوں؟ میرے بچوں کی ماں ہے۔ امام نے کہا اس کی شرعی وجہ ہے۔ مولا کون سی وجہ ہے؟ فرمایا جب تمہاری بیوی اس دنیا میں آئی، جب پیدا ہوئی، ان کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ تھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا، یہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ جب تک پتا نہیں تھا رشتہ حلال تھا، اب میں نے بتا دیا یہ رشتہ حرام ہے، طلاق دے۔ کہتا مولا بیوی کو بھی طلاق دی۔ کہ تھوڑی دیر گزری، میرے اٹوان بیٹا گھر میں آیا۔ امام نے جیسے میرے بیٹے کو دیکھا کہا مؤذن اپنے بیٹے کو اکبر جیسی تربیت نہیں دی۔ کہا مؤذن اپنے بیٹے کو اکبر جیسی تربیت نہیں دی۔ کہ مولا کیا ہوا؟ کہ تیرا بیٹا ابھی ابھی شراب پی کر آیا ہے، ابھی ابھی زنا کر کے آیا ہے۔ کہتا اب امام نے کہا میں اس پہ حد شرعی کو جاری کروں گا۔ تو اتنا کہنا تھا، سامان کو دیا،
بیوی کو طلاق دی. جب امام نے کہا تمہارے بیٹے کو سزا دینی ہے، فرمایا بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں. اتنا کہنا تھا، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنے مولا سے بے احترامی کی. میں نے کہا کبھی کہتے ہیں سامان دو، کبھی کہتے ہیں بیوی کو طلاق دو، ابھی کہتے ہیں بیٹے کو مارنا ہے. میں نے کہا آپ امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے. اتنا کہنا تھا، زہرا کا لال کھڑا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا جب تو مجھ پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو تجھے کہنے کا حق نہیں ہے تو میرا چاہنے والا ہے. عزیزان محترم، دین سیکریفائی اور قربانی کا نام ہے. کس نے کتنا قربان کیا قیامت میں یہ تولا جائے گا. آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام مہدی تک ہر امام نے قربانی دی ہے. کوئی امام 14 سال زندان میں گیا، کسی امام نے بیٹی قربان کی، کسی امام نے جان قربان کی، کسی بیوی نے اپنی چادر کو قربان کیا. سوال یہ ہے آج کے مومن نے قربان کیا